شمر کہتا ہے کر کیا رہے ہو تم، مار کیوں نہیں رہے؟ اب دیکھیں مختلف روایات میں، ایک روایت میں کہ شمر نے آپ کا گلا کاٹا، اور ایک روایت میں ہے سنان بن انس نے سب سے پہلے نیزہ مارا، تیر مارا امام علی مقام کے گلے پہ، اور پھر حالت سجدے میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اور ادھر سے شمر گلا کاٹتا ہے۔ عجیب زمانہ آ گیا، جو ذکر اہل بیت کرے اسے بھی فکر ہونے لگتی ہے کہ کہیں میں شیعہ تو نہیں ہو رہا۔ ذرا پیچھے 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں، محرم الحرام میں ہر مسجد میں ذکر حسین ہوتا تھا، ہر گھر میں نیاز بڑھتی تھی، سبیلیں لگتی تھی، نیا نیا علم، نئی نئی جہالت، میں کہوں گا علم تو نہیں، علم تو پیچھے سے آ رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اپنی صدی کی طرف آئیں تو ہم سے پچھلی صدی حضور کے زیادہ قریب، اس سے پچھلی صدی حضور کے زیادہ قریب، اور یہ جو فکر دیا جا رہا ہے نا، پچھلے جاہل تھے، حسین حسین کرنے والے جاہل تھے، علی علی کرنے والے جاہل تھے، حسن حسن کرنے والے جاہل، حضور سیدہ کائنات کے نعرے لگانے والے جاہل، جاہل آج کا ملا ہے۔ ان کے پاس علم تھا، انہیں یہ ڈر نہ تھا کہ ہم مولا علی کی بات کریں گے تو صحابہ کے گستاخ ہو جائیں گے۔ اپنے قد کاٹ کے حساب سے بندے کو بات کرنی چاہیے۔ ایک علمی قد کاٹ بھی ہوتا ہے، ایک تقویٰ کا قد کاٹ بھی ہوتا ہے، اور جب علمی قد کاٹ بھی نہ ہو، تقویٰ بھی نہ ہو، زہد بھی نہ ہو، ورع بھی نہ ہو، اس دن آ کے لگا دیں جناب یہ صحابہ یہ صحابہ یہ صحابہ، کون گستاخ ہے صحابہ؟ اسی آستانے پہ 21 جمادی الثانی کو یوم سیدنا صدیق اکبر منایا گیا، منایا گیا نا؟ کیا اس دن مولا علی کا تذکرہ نہیں کر سکتے تھے؟ بات بنتی نہیں ہے۔ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت منائی گئی، اس دن کیا امام حسین کی بات نہیں کر سکتے؟ بھائی جن کا دن ہے ان کی بات کرو، جن کا دن ہے ان کی بات کرو۔ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا دن ہے، ان کی بات کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی شان گھٹتی ہے۔ ٹٹولیں اپنے آپ کو، ایگزامن کریں، اینالائز کریں۔ حضور کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول دے دے وہ لے لو۔ تو خدا را دیکھیں نا، ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے۔ اہل تشیع نے ان کا ایک اپنا انداز ہے، پیٹنا، نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، زنجیر زنی، یہ وہ، ان کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو کیا ہم چھوڑ دیں گے ان کی بات کرنا؟ کیا ہم اہل بیت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ شیعہ کرتے ہیں۔ امام حسین کا شیعوں کے ہو گئے، حضور کی آل کا شیعوں کی ہو گئی۔ وہ حضور کی آل شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہو، تم یزید کے پیچھے چلو گے۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ صحابہ اکرام کا ایک اپنا مقام ہے۔ سب سے پہلے تو صحابہ اکرام میں آپس میں اختلافات تھے بھی، اب جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو اس چیپٹر کو نہ کھولیں جس کو پڑھ نہیں سکتے، اور اس مضمون کا آغاز ہی نہ کریں سے جسے سنبھال نہیں سکتے۔ جب سانحہ کربلا کو دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے ملاؤں کی باتیں آپ سنتے ہیں، یاد حسین میں رونا حرام ہے، شیعہ روتے ہیں، تسی کیوں روندے ہو؟ شیعہ روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں آپ کیوں روئی؟ حضور، اب یہ حدیث فیصل صاحب نے سنائی تھی نا آپ کو،
سرکار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آپ اندر نہ آنے دینا کسی کو، تو امام حسین آ گئے۔ تو بعد میں سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو رواں تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ نے کہا کہ یہ مٹی کربلا کی لا کر مجھے دیے، جب یہ مٹی اپنا رنگ تبدیل کر دینا، اس میں یہ خون اس میں آ جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا، سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے جب یہ مٹی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو ملا کہے کہ تم روتے ہو، غم حسین تازہ کرتے ہو۔ ارے غم حسین نیچے کب گرا تھا جو ہم تازہ کرتے ہیں؟ حضور کا غم اگر امتی کو نہ ہو تو وہ امتی کس چیز کا؟ حضور کو جس چیز سے راحت ہو اگر امتی کو راحت نہ ہو وہ امتی کس چیز کا؟ اور حضور کے رنج کو، تکلیف کو اگر کوئی نہ محسوس کرے وہ امتی کا رشتہ کیا ہے؟ تو چونکہ اور یہ سانحہ کربلا ہمارے بچوں کو کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ انہیں پتہ ہونا چاہیے امام حسن مجتبیٰ کون تھے، امام حسین کون تھے، کیوں گئے وہاں پر، 72 نفوس قدسیہ کو وہاں پر کیوں کٹایا، کیوں موت کو قبول کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے نا، بس تھوڑا سا ذکر ہم کریں گے کیونکہ تذکرہ کربلا بھی کرنا چاہیے، تذکرہ کربلا بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے اس طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور دیکھیں بہت سے علماء کہتے ہیں آپ نے کہاں سے سن لیا، کہاں سے سن لیا، سارے ہی تو مر گئے سی، صرف امام زین العابدین بچے تھے، صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بچی تھی، دیگر بچی تھی۔ البدایہ والنہایہ ابن عساکر، تاریخ طبری، ہم نے تو یہاں سے پڑھا ہے، ہم نے شیعوں سے نہیں پڑھا، اور انہی سے فضائل صحابہ بھی ہیں، انہی سے فضائل صحابہ بھی ہیں۔ کسی صحابی کی فضیلت آئے تو آپ کو ہضم ہو جائے، اور حضور کی آل کی فضیلت ہو تو کہاں سے سن لیا، کس نے بتا دیا؟ سارے شہید ہو گئے تھے، اور سارے جو شہید ہو گئے تھے دیکھ رہے تھے، اس سارے واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر یزیدی فوج کے بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں بیان کی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مولا علی المرتضیٰ کی بیٹی، سیدہ کائنات کی شہزادی، امام علی مقام پریشانی کے عالم میں اس طرح تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ادھر سے سیدہ زینب آتی ہیں، کہتی ہیں بھائی جان پریشان کیوں ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے بہن پریشانی نہیں ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابھی حضور کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے حسین جلد ہی تم ہماری طرف آنے والے ہو، جلد ہی تم ہماری طرف آنے والے۔ اور پھر آپ نے سارا واقعہ سنا۔ دیکھیں جنتی کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں تیرے سارے گناہ معاف؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ فقط حضور کہہ سکتے ہیں یا حسین کہہ سکتے ہیں؟ حضور نے 10 صحابہ کو کہا تھا نا، 10 مبشرہ، انہیں جنت کی بشارت زبان مصطفیٰ سے ملی تھی، اور ادھر جب حر نے دیکھا کہ یہ تو واقعی لعنتی شہید کرنے پر آ گئے، وہ امام علی مقام کے قدموں میں آیا، کہا حضور مجھے نہیں پتا تھا یہ سلوک کرنے والے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا یہ سلوک کرنے والے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے جب تک آخری ہچکی نہیں آتی توبہ قبول ہے،
حضور یہ سارا کچھ میرا کیا دھرا ہے، آپ کو گھیر کر یہاں پر لانا میری وجہ سے ہے۔ حضور کیا آپ ضمانت دیتے ہیں میری توبہ قبول ہو گئی؟ حضور کیا ضمانت دیتے ہیں میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے کہا حسین تمہیں ضمانت دیتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ حر۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ جا آج تجھے آزاد کیا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ اور پھر اس نے نعرہ لگایا ہے ادھر ہے جنت ادھر ہے جہنم، اب تو میں جنت میں ہی جاؤں گا، اب تو میں حسین کے قدموں پر اپنے آپ کو نچھاور کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہدایت رب نے اسے دی جس کو چاہے رب ہدایت دے دے۔ دیکھیں اتنی گردآلود نہ ہونے دیں اپنے عقیدے کو۔ اور دیکھیں سیدنا امام علی مقام کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ کا خاندان جو ٹھہرا، یہ تو نہیں دیکھتے آگے 4000 ہیں 10,000 ہیں کتنے ہیں، وہ تو وہی خیبر شکن کا سکون ہے، وہ تو نہیں دیکھا کرتے آگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور گلستان زہرا کے سیدہ کائنات کے باغ کے ایک ایک پھول کو مسلا جانے لگا، سیدہ کائنات کے باغ کے ایک ایک پھول کو مسلا جانے لگا۔ جب ہر ایک شہید ہو جاتا تھا، شہید ہوتا جاتا، امام علی مقام لاشیں اکٹھا کر رہے ہیں، لاشیں اکٹھا کر رہے ہیں، اور جب باقی سارے اپنی جان کو نثار کر بیٹھے نا، تو پھر باری آتی ہے سیدنا امام علی اکبر کی۔ امام علی اکبر کون؟ امام علی اکبر امام حسین کے صاحبزادے، عمر مبارک 18 سال، تفسیر ابن اسحاق البدایہ والنہایہ، عمر مبارک 18 سال، اور حدیث میں آیا ہے امام حسن مجتبی کی مشابہت حضور کے ساتھ چہرہ اقدس سے لے کے یہاں پر پیٹ تک، سینہ اقدس تک وہ حضور سے مشابہ تھے، اور امام حسین ادھر سے لے کر قدمین مبارک سے حضور سے مشابہ تھے۔ جب حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا دل کرتا نا کہ حضور کو دیکھیں تو وہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے تھے۔ اور امام علی اکبر یہ وہ ہستی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل شبیہ مصطفیٰ تھی۔ وہ دونوں اکٹھا ہوتے تو پتہ چلتا حضور ہیں، یہ اکیلے جاتے تو حسن مصطفیٰ کی جھلک دکھائی دیتی، یہ اکیلے جاتے تو حسن مصطفیٰ دکھائی دیتا۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، ان کی اہل بیت میں محمد کو دیکھو۔ اگر سیدہ کائنات کو دیکھتے ہو تو اس آئینے میں محمد کو دیکھو، امام حسن کو دیکھتے ہو تو اس آئینے میں محمد کو دیکھو، امام حسین کو دیکھتے ہو تو اس آئینے میں محمد کو دیکھو، مولا علی کو دیکھتے ہو تو اس آئینے میں محمد کو دیکھو۔ یہ فرمان سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ فرمان سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسے ہوا ہوگا نظام۔ تفسیر ابن اسحاق اور البدایہ والنہایہ، 18 سال کا بیٹا ہے، پہلے جنگ پہ نہیں بھیجا، جنگ پہ بھیج رہے ہیں، امامہ شریف آ رہا ہے، امامہ شریف آ رہا ہے، امامہ بندوایا جا رہا ہے، سہرا بندوایا جا رہا ہے، قربانیاں ویسے ہی نہیں دی جاتی، مقام ویسے ہی نہیں ملا کرتے، حضور کے کندھوں پر سواری ویسے ہی نہیں ہوا کرتی، اور امامہ بندوایا جا رہا ہے، ہاتھ میں تلوار دی جا رہی ہے اور گھوڑے پر سوار کیا جا رہا ہے۔ میرے علی اکبر بیٹھ جاؤ، میرے علی اکبر بیٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی نہیں پڑھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ مطہرہ
آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت اس کائنات میں مجھ سے بڑھ کر بھی خوش بخت ہے کوئی اور؟ اس وقت کائنات میں مجھ سے بڑھ کر ہے کوئی خوش بختی والا؟ آپ پوچھتے کس وجہ سے؟ کیا حضور کی آل میں شادی ہو گئی؟ کس وجہ سے؟ آپ نے جواب دیا ہے کوئی ایسی ماں جس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو؟ ہے کوئی ایسی ماں جس کا بیٹا امام علی اکبر جیسا ہو، حسن میں باکمال ہو، بے مثال ہو، شہادت میں اور جرت میں شجاعت میں بے مثال ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ اور خود سوال کرتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتب میں آتا ہے، امام علی یہ مقام ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، جیسے جیسے گھوڑے کی سپیڈ بڑھتی ہے حضور بھی دوڑتے ہیں، لیکن گھوڑے نے جب رفتار پکڑی، مولا علی کا پوتا ہے نا، مولا علی کا پوتا ہے، مرحب کو چیر کے رکھ دیتا ہے، مولا علی کا پوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جدھر سے جاتے ہیں برا حشر ہو جاتا ہے، جدھر سے جاتے ہیں تلوار سے کاٹتے جاتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں، بغدڑ سی مچی ہوتی ہے۔ مولا علی کا شیر سیدہ کائنات، ان کے خاندان، اب جدھر سے جاتے ہیں بغدڑ سی مچی ہوتی ہے، اور جب واپس آتے ہیں پوچھتے ہیں بابا جان میری جنگ کیسی لگی؟ آپ کو چچا حضرت جعفر یاد نہیں آئے؟ میری جنگ کیسی لگی آپ کو؟ اب ضرور بہت اچھی۔ اور پھر جاتے ہیں، ادھر سے نیزہ پیوست ہوتا ہے، ان کی سینہ اقدس میں نیزہ پیوست ہوتا ہے، اور ادھر سے آواز دیں یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری مدد کریں، اے ابا جان میری مدد کریں۔ وہ دوڑ کر جاتے ہیں، جیسے ہی وہ نیزہ نکالتے ہیں تو روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم بن حسن، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، عمر مبارک ابھی بعض روایات میں کہ صرف 13 سال تھی، ابھی چھوٹی عمر ہے۔ آپ آتے ہیں چچا جان مجھے جانے دیں۔ نہیں بیٹا تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ 1 بار 2 بار 3 بار 19 بار آپ کی خدمت میں آتے ہیں حضور مجھے جانے دیں۔ اور یہ وہ امام قاسم بن حسن تھے جن کا رشتہ سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھا، ان کی نسبت سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ اور ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ امام حسین، امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا تھا نا، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ۔ ابھی اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، غالباً 3-4 سال ہوگی، اور انہوں نے نصیحت کی تھی اور ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، کہا تھا یہ بازو پہ باندھ لو اور جب کبھی موقع آئے نا تو اپنے چچا جان کو دکھا دینا۔ پھل کے بعد نہیں کی، اور جب 19 بار گئے نا تو وہ کیسی مائیں تھی جو بار بار بھیجتی، اجازت لو اجازت لو، کہاں جانا ہے؟ شہید ہونا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ شہید ہونا ہے۔ آپ نے کہا یہ تعویذ کھولو یہ لے کے جاؤ، تعویذ کھولو یہ لے کے جاؤ۔ بچہ نکلتا ہے، جدھر سے جاتا ہے دکھا دیتا ہے میں حسن مجتبیٰ کی اولاد ہوں، مولا علی کی نسل سے ہوں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ بس نہیں چل رہا، اعلان ہوتا ہے ادھر کے گھوڑے ادھر کو بگا دو، ادھر کے گھوڑے ادھر کو بگا دو۔ اور اس وقت گھوڑے سے گرتے ہیں، اور اس وقت آپ آواز لگتے ہیں یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کریں، اے چچا جان میری مدد کریں۔ امام حسین جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اور امام علی مقام رو رہے ہیں کہ بیٹا یہ کیسا موقع ہے، تو نے مجھے پکارا بھی، میں نے سنا بھی، لیکن میں پھر بھی کچھ
نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا پہ سارا کچھ چھوڑ دیا اور کوئی شکوہ نہیں۔ مولا میرے علی اصغر کی قربانی قبول ہے تجھے؟ مولا میرے علی اکبر کی قربانی تجھے قبول ہے؟ مولا قاسم بن حسن کی قربانی قبول ہے؟ مولا عباس علمدار کی قربانی قبول ہے؟ اور دیکھیں کہ آخر میں گئے تھے سرکار، اور جب آپ جاتے ہیں امامہ باندھا جاتا ہے، ذوالجناح کے اوپر سواری ہے، ذوالجناح کے اوپر سواری ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑا چلتا نہیں۔ گھوڑے کو کہتے ہیں چل، تو کیوں نہیں چل رہا؟ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی ننھی صاحبزادی سیدہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑی ہوئی، اور وہ گھوڑے سے باتیں کر رہی ہے، اے ذوالجناح تجھے نہیں پتا جو جو بھی گیا وہ تو واپس نہیں آیا۔ امام علی اکبر گئے تھے نا، وہ تو واپس نہیں آئے۔ امام علی اکبر گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، جو جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، میرے بابا کو نہ لے جانا۔ تو اس وقت آپ نے سیدہ زینب کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی کو لے جاؤ، اسے تسلی دو، اور اس وقت آپ میدان میں جاتے ہیں، آپ میدان میں جاتے ہیں۔ چونکہ نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے، بہرحال میں جسٹ ایک مختصر کرتا چلتا ہوں، بیان کرتا جاؤں۔ حضور جاتے ہیں، جس طرف سے جاتے ہیں تباہی مچتی جاتی ہے، اور پھر کوئی بھی شخص اپنے اوپر قتل حسین کا الزام لینا نہیں جاتا۔ دن کا پچھلا پہر آ جاتا ہے، شمر کہتا ہے کر کیا رہے ہو تم، مار کیوں نہیں رہے؟ اور سب سے پہلے اب دیکھیں مختلف روایات میں، ایک روایت میں کہ شمر نے آپ کا گلا کاٹا، اور ایک روایت میں ہے سنان بن انس نے سب سے پہلے نیزہ مارا، تیر مارا امام علی مقام کے گلے پہ، اور پھر حالت سجدے میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، اور ادھر سے شمر گلا کاٹتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، اے حسین ابن علی، اے حضور کی زبان چوسنے والے، اے حضور کی آل، حضور تمہیں سونگا کرتے تھے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اب دیکھیں اس وقت چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، اعلان ہوتا ہے اے حسین سجدے کو تجھ پہ ناز ہے، عبادت کو تجھ پہ ناز ہے، تیرے نانے کو تجھ پہ ناز ہے، مولا علی کو تجھ پہ ناز ہے، آج تو نے حضور کے کندھوں کی لاج کو رکھ لیا، آج تو نے مولا حسین کے خون کی لاج کو رکھ لیا، آج تو نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کی لاج کو رکھ لیا، محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری، کہاں نیزے پہ سواری، محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری، کہاں نیزے پہ سواری۔ اور دیکھیں کہ گردن کاٹ کر علیحدہ کی گئی نا، اور جب اندھیرا چھا گیا، کیونکہ میں زیادہ طویل میں نہیں، بس یہی بات کر کے میں مختصر کرتا ہوں، تو سیدہ سکینہ آپ کی چھوٹی بیٹی تھی، اور آپ کو نیند نہیں آتی تھی، آپ کو نیند نہیں آتی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس کے اوپر چڑھ کے سویا کرتی تھی، ابھی عمر مبارک چھوٹی تھی، تو جب شہید ہو گئے نا تو سر تو نہیں تھے، داڑھی داڑھ تھے، تو کتب تاریخ میں آیا کہ انہوں نے پھر بھی جا کے پہچان لیا،
آپ نے بابا جان کی لاش کو پہچان لیا، بعد نے لکھا ہے کہ قدموں سے دیکھ کر پہچانا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور امام حسن اور حسین کو سونگا کرتے تھے۔ میرا وجدان یہ ہے کہ حضور امام حسن و حسین کو بوسہ دیا کرتے، سونگا کرتے، اور جس جسم کو لمس مصطفیٰ میسر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے خوشبو نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے خوشبو نہ آئے؟ سیدہ سکینہ گئی ہوں گی، سونگا ہوا ہوگا اور خوشبو حسین آئی ہوگی، اور وہاں پہ جا کے اپنے بابا جان کو سنبھالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور فقط آخری پیغام دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا، جیسے علامہ صاحب نے بھی عرض کیا ہے کہ بھائی ہم دونوں گھروں کے ماننے والے ہیں، ہم دونوں گھروں کے ماننے والے ہیں، لیکن ان دنوں میں اگر آپ کو کوئی اس گھر سے ہٹائے اس گھر کی طرف لے جائے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا خالص ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ وہ صحابہ کا بھی ادب ہے، آل کا بھی ادب، بے ادب ہے۔ خارجی کیا کہتے تھے؟ اب خارجی کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے حضرت امیر معاویہ بھی حق پہ نہیں ہے، مولا علی بھی حق پہ نہیں ہے، ادھر بھی نہ جاؤ ادھر بھی جاؤ، الحکم للہ، امر اس کا ہے، حکم اس کا ہے، کسی کی نہیں ماننی۔ تو جو اس گھر سے روکے اس پہ بھی لعنت، جو اس گھر سے روکے اس پہ بھی لعنت، کیونکہ ہمیں تو یہ دونوں گھر دیے کس نے؟ حضور نے دیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کے دیے ہوئے، فاروق اعظم بھی حضور کے دیے ہوئے، ذوالنورین بھی حضور کے دیے ہوئے، مولا علی بھی حضور کے دیے ہوئے، سیدہ کائنات بھی حضور کی عطا کردہ، امام حسن مجتبیٰ بھی حضور کے عطا کردہ، امام حسین بھی حضور کے عطا کردہ، اور جو ان کے عطا کردہ ہیں فخذوہ، ان کو لے لو، یہی ایمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔